بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے نہ وہ لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے ہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جہاں سے وہ وضو کرتا اور پانی پیتا، اور زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات قیام کرتا، اور عبادت الہی میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا شورا سنا تو اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو وہ عابد نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور جب رات کو جانا ہوا تو اللہ عز و جل کی مناجات طلب نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مستغرق ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، ہے شخص، اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی، ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، کیا کوئی حاجت اور ضرورت ہے؟ اس نے عرض کی، بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور تا دم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے اور کلام باری تعالیٰ کی لذت میں مستغرق ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ علیہ السلام، تجھے میرے عابد نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر یہاں تک کہ وہ تجھ سے آ ملے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ علیہ السلام، اسے جا کر بتائیے گا کہ مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے اور اسے رب عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا، تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اس کے حکم کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی، ہے موسیٰ علیہ السلام، اس کی عزت و جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو بھی میں اس کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور اگر مجھے جلا دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو بھی میں اس کی بارگاہ سے کبھی نہ پھروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے جبل طور پر تشریف لے گئے تو عرض کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے تیرے عابد بندے نے کیا خوب جواب دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، اور اسے میری رحمت اور احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم اور فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب تیرے گناہوں سے زمین و آسمان اور درمیانی فضا بھی بھر جائے اور تمام سمندر بھی بھر جائیں تو بھی میں تیری مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور بخشنے والا مہربان ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عابد کو یہ خوشخبری دی تو سجدے میں گر پڑا اور اپنے رب عز و جل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا یہاں تک کہ اس کا طاہر روح کف سے انصری سے پرواز کر گیا۔ اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کو ایسا ہی شاکر اور راضی بارضائے رب تعالیٰ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔